ایک میسیج یہ دینا تھا کہ ہمارے قوم کی بچیاں، ہمارے قوم کی جو لڑکیاں ہیں ان کو اسکول میں بھیجا جاتا ہے پڑھائی کرنے کے لیے. وہ سائنس کی بک پڑھتی ہے، میتھمیٹکس کی بک پڑھتی ہے، سوشل سائنس کی بک پڑھتی ہے، ہندی پڑھتی ہے، سنسکرت پڑھتی ہے، سب کچھ کرتی ہے اور بڑے شوق سے پڑھتی ہے. اسکول کا ہوم ورک اپنے ٹائم پہ کرتی ہے، بہت ہی سمجھ لیجئے کہ دلچسپی کے ساتھ، مطلب فلی انٹرسٹڈ کے ساتھ وہ ہر کام کرتی ہیں. لیکن افسوس کی بات ہے کہ مسلمان کے گھر کی بچیاں قرآن شریف ایک دفعہ بھی دل سے باوضو ہو کر کے، وضو بنا کر کے، وہ بہت کم، اکثر کر کے میں نے نوٹس کیا ہے اور میں نے دھیان دیا ہے اور میں نے سروے بھی کیا ہے، وہ قرآن شریف کی تلاوت سے ایک دم محروم ہے، قرآن پاک کی تلاوت سے ایک دم محروم ہے. اپنے بچیوں کو پاکی ناپاکی کا مسئلہ بتائیے، اپنے گھر کی بچیوں کو غیر قوم کی بچیوں سے دوستی تو کروائیے، لیکن ان کے جو ہے کہ ان کے رہن سہن کو اپنانے سے دور کریے، کہ ان کے رہن سہن کو تھوڑا سا اپنائیں نا. ہمارے گھر کی جو بچیاں اسکول میں جاتی ہیں ان کی فرینڈ بن جاتی ہیں، کسی کا نام شویتا ہے تو کسی کا نام جو ہے کہ رشمیکا ہے، فلاں فلاں بہت طرح کی لڑکیاں ہوتی ہیں. اور کچھ لڑکیاں جو ہیں ہمارے اسکول میں جاتی ہیں، اسکول کی گھر کی بچیاں، اسلامک بچیاں جاتی ہیں اور جانے کے بعد اپنے بدن کے حصے کو صحیح سے ڈھنگ سے چھپانے کا بھی کوئی کام انجام نہیں دے پاتی ہیں. بہت افسوس کے ساتھ کرنا پڑ رہا ہے. معذرت چاہتا ہوں اگر میری باتوں سے کسی کو اگر تکلیف پہنچتی ہو تو میں معذرت چاہتا ہوں، میں معافی کا طلبگار ہوں اور میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ میری باتوں سے بہت سے تمام وہ بچیاں جو میری آواز ان کے کانوں تک جا رہی ہو یا وہ مجھے سن رہی ہو، وہ جو ہے کہ کم از کم قرآن پاک کی تلاوت کیا کرے. قرآن شریف اللہ تعالیٰ کا ایشوریہ پستک ہے، یعنی کہ آسمانی کتاب ہے. اس قرآن پاک کو کسی انسان نے اپنے ہاتھوں سے لکھا نہیں ہے. اس کتاب کا کوئی رائٹر یا کوئی لیکھک کوئی انسان نہیں ہے. ساری کتابوں کے رائٹر آپ کو مل جائیں گے لیکن قرآن پاک کے رائٹر نہیں ملیں گے. قرآن پاک کے رائٹر ملیں گے اگر تو قرآن پاک کے نہیں بلکہ اس کے ترجمے، اس کے ٹرانسلیشن کے رائٹر ملیں گے، لیکن قرآن جو آسمان سے نازل ہوا ہے اس کے رائٹر نہیں ملیں گے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ہمارے آخری نبی ہیں، آخری رسول ہیں، آخری پیغمبر ہیں. بچیوں کو یہ بتائیے لا الہ الا اللہ، نہیں ہے کوئی معبود سوائے اللہ کے، محمد رسول اللہ، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے آخری رسول ہیں یا رسول ہیں. یہ سکھائیے اور ان کے دلوں میں یہ احساس دلوائیے کہ بس اللہ کے علاوہ کسی اور کے آگے ہم نہ جھکیں گے، 5 وقتہ نمازی بنیں گے اور 5 وقتی نماز ادا کریں گے انشاءاللہ تعالی عز و جل. اور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے خوب محبت کریں گے. کسی غیر لڑکے سے محبت سے زیادہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق میں اتنا ڈوب جائیں گے کہ ہم خوب درود پاک پڑھیں، خوب درود پاک پڑھیں. ابھی ایک واقعہ ہے کہ ایک عورت بہت زیادہ درود پاک پڑھتی تھی، بہت زیادہ درود پاک پڑھتی تھی. درود پاک پڑھ کر کے اٹھتی تھی، درود پاک پڑھ کر کے کھانا تناول فرماتی تھی، درود پاک پڑھتے ہوئے بسم اللہ کے ساتھ پڑھتے ہوئے پانی پیتی تھی. جب بھی لیٹتی تھی درود پاک پڑھتی تھی، درود شریف پڑھتی تھی. رات کو سونے سے پہلے درود شریف پڑھتی تھی. تاہم سمجھ لیجئے کہ اس کی آدھی سے زیادہ زندگی درود پاک سے ہی گزر گئی. جب وہ انتقال کر گئی تو اس کے ہاتھ میں جو ہے کہ تسبیح کے دانے تھے اور اس کی انگلیاں جو ہے انگوٹھے سے ٹچ ہوئی تھی، اس طریقے سے ایسے تھی. اور وہ اس کی میت اتنی ہلکی تھی جیسے لگ رہا تھا کہ کیا کہتے ہیں، کسی کو پریشانی نہیں ہوتی تھی اٹھانے میں. اور اس کی قبر پر رحمت و نور کی بارشیں ہوتی تھی. درود پاک کی وہی کثرت کر سکتا ہے جو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کرتا ہے. ہمارے اسکول کی بچیاں، جو ہمارے گھر کی بچیاں جو اسکول میں جاتی ہیں، بہت فحش ہو رہی ہیں، بہت فحش کلامی سے بات کر رہی ہیں. اردو ادب کو چھوڑ کر کے تھینک یو پہ دھیان دے رہی ہیں، ویلکم پہ دھیان دے رہی ہیں، یور موسٹ ویلکم اس پہ دھیان دے رہی ہیں. شکریہ کہنا وہ بھول گئی ہیں، جزاک اللہ خیرہ یہ کہنا بھول گئی ہیں. نمستے، گڈ مارننگ، گڈ ایوننگ، گڈ آفٹرنون یہ کہنا شروع کر دے گی، لیکن اپنے ماں باپ کو، والدین کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، امی جان السلام علیکم، ابو السلام علیکم، چچا السلام علیکم، بھائی جان السلام علیکم، ابی السلام علیکم یہ کہنا بھول گئی ہیں. بس اسکول میں جو سکھایا جا رہا ہے وہی. اب میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ آپ اسکول کی پڑھائی مت کریے، آپ کریے، لیکن آپ جو ہے کہ قرآن پاک کی تلاوت بھی کریے اور جو کتابیں جو مسئلے مسائل کی ہے اس میں
عورتیں جو بالغہ بچیاں ہیں جو پاک نہیں ہو پاتی ہیں، ناپاک رہتی ہیں 7 دنوں تک کے لیے، وہ اپنے آپ کو سمجھے کہ ہم کیسے پاکی اختیار کریں، کپڑا کتنی دیر تک دھونا ہے، برتن کو کتنے پانی سے کتنی بار پانی سے دھوئیں کہ وہ برتن پاک ہو جائے۔ دسترخوان پہ کھانا کھانے کی عادت ڈال لیجئے اور سارے لوگ مل کر کے کھانا کھانے کی عادت ڈال لیجئے، اس میں برکت ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ غربت کو ختم کر دیتا ہے، اللہ تعالیٰ غریبی کو مٹا دیتا ہے جب سارے لوگ ایک دسترخوان پہ بیٹھ کر کے گھر کے سارے افراد مل کر کے جب کھانا کھاتے ہیں اور اللہ کے نام سے جب شروع کرتے ہیں اور جب پڑھتے ہیں بسم اللہ وعلی برکت اللہ، اے اللہ میں تیرے نام سے شروع کرتا ہوں، یا اللہ ہم تیرے نام سے شروع کرتے ہیں تاکہ تو ہمارے کھانے ہمارے رزق میں برکت عطا کر۔ جب یہ پڑھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ وہ اس کی دعا کو سنتا ہے اور فرشتے اس کی دعا کو لے کر کے آسمان کے اوپر جاتے ہیں اور اللہ تک پہنچاتے ہیں۔ تو آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ اپنے وہ ماں باپ جو اپنی بچیوں کو کنٹرول میں نہیں کر پاتے ہیں ان کو آپ موٹیویٹ کریے، ان کو آپ سکھائیے، سمجھائیے کہ وہ اپنی بچیوں کو کس طریقے سے رکھیں، وہ باہر جائیں تو کس سے ملاقات کرنے جا رہی ہیں، وہ کس سے بات کر رہی ہے، موبائل فون کا استعمال ان کو کم کرنے کی کوشش کیجیے۔ ٹھیک ہے اگر موبائل فون کا استعمال اگر وہ کر بھی رہی ہے تو ان کو کم سے کم نعت پاک مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سنانے کے لیے کہیے، تقاریر وغیرہ جو تقریریں ہیں وہ سننے کے لیے کہیے۔ وہ موبائل فون میں فحش ویڈیو، فحش گانے وغیرہ، یہ جو بھوجپوری گانے جو چل رہے ہیں آج کل جن کے گندے گندے الفاظ ہوتے ہیں ان سے پرہیز کروائیے، بچیوں کو ان سے بچائیے، اور آپ خود ان کے ذمہ دار ہیں۔ اگر کوئی بچی اگر بگڑ رہی ہے یا کوئی بھی لڑکا اگر بگڑ رہا ہے یا کوئی والد کوئی بھی اولاد اگر بگڑ رہی ہے تو اس میں سب سے زیادہ اہم رول ماں باپ کا ہوتا ہے، اہم رول ماں باپ کا ہوتا ہے، اور ماں باپ اگر چاہے تو اپنے بچوں کو سنبھال سکے۔ ماں باپ ایک درخت کی مانند ہے، ایک پیڑ کی طرح، ایک شجر کی طرح ہے، اور بچے ان کے ثمر کی طرح ہیں، یعنی کہ پھل ہیں۔ جیسے درخت ہوں گے ویسے ہی پھل ہوں گے، لیکن آپ اپنے درخت کی جڑ اور اپنی بنیاد کو مضبوط کریے اور کوشش کریے کہ ہمارا جو ہماری زندگی ہے وہ بھی سنت رسول اللہ پر قائم رہے اور احکام اللہ یعنی کہ اللہ کے حکم کے مطابق رہے۔ بس میں دعا کرتا ہوں کہ آپ لوگ میری باتوں سے متفق ہوں گے۔ اگر مجھ سے کوئی کہنے میں غلطی ہو گئی ہو تو میں معذرت چاہتا ہوں، میں معافی کا طلبگار ہوں۔ ویسے ایک بات اور میں آخری میں کہنا چاہتا ہوں کہ اگر آپ کو یہ بات اگر اچھی لگے تو آپ زیادہ سے زیادہ میری ویڈیوز کو لائک بھی کریں اور سبسکرائب بھی کریں اور شیئر کرنا نہ بھولیں، ایک دوسرے تک میری باتوں کو پہنچا دیجئے، اور قرآن پاک اور حدیث شریف اردو ادب کی تعلیم دیجیے۔ ابھی سروے ہوا تھا، ریسرچ ہوا تھا کہ جو بچے یا جو افراد جو اردو میں تحریر کرتے ہیں، جو اردو میں لکھتے ہیں، ان کی دماغ، ان کا جو ذہن ہوتا ہے، دماغ بہت تیز ہوتا ہے، وہ بہت ہی بریلینٹ ہوتے ہیں، مائنڈڈ ہوتے ہیں، وہ بمقابل انگلش اور ہندی کے، یعنی انگلش اور ہندی جو لکھنے والے جو بچے ہوتے ہیں ان کا ذہن اور ان کا دماغ اردو لکھنے والوں سے کم ہوتا ہے۔ آپ بھی نوٹس کر کے دیکھ لیجئے۔ میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ اب دیکھیے میری بات غور سے سنیے گا، یہ اردو اور عربی یہ اسلامک لینگویج نہیں ہے، اس کو مت سمجھیے گا کہ عربی جو پڑھتا ہے وہ اسلامک ہے، وہ مسلمان ہے۔ میں آپ لوگوں کو یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ آپ مسلمان بنیے یا اسلام قبول کریے، میں اسلام قبول نہیں کروا رہا ہوں، میں آپ لوگوں سے یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ کسی بھی بھاشا کو بھی لکھیے لیکن اس میں اردو ادب کا ہونا بہت ضروری ہے۔ اردو میں ایک مٹھاس ہے، ایک لذت ہے، ایک چاشنی ہے، اردو الفاظ کا استعمال کریے۔ اگر کسی نے آپ کے سامنے غلطی کر دی ہے تو آپ اس کو معاف کرنے کا طریقہ سمجھیے، اسے گالی نہ بکیں، گالی گلوچ نہ کریں، آپ اس سے اچھے سے پیش آئیں۔ میری گزارش ہے کہ آپ میری باتوں پہ عمل کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے، اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے اور آپ کے احباب کو، آپ کے خاندان کو، آپ کے ماں باپ، والدین کو، سارے مسلمانوں کی عزت و آبرو کی حفاظت فرمائے۔ جزاک اللہ خیرہ، شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔